اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، شوال کے مہینے کی ابتدا میں مدارس دینیہ ان کے اندر نئے طلباء کے داخلے ہوتے ہیں. دین کا علم سیکھنے والے طلباء اور دین کا شوق رکھنے والے والدین وہ مدارس دینیہ کا رخ کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ دین جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ دین جو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین ہے، وہ علم جو حقیقت میں روشنی اور ہدایت ہے، اس علم کے حصول کے لیے رب کائنات سے وہ مقام اور مرتبہ، رفعت اور بلندی پانے کی تمنا دلوں میں بسائے مدارس کا رخ کرتے ہیں. دعا ہے کہ رب کائنات ان تمام طلباء کو اللہ علم نافع نصیب فرمائے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں دینی علوم کی اہمیت، ضرورت، اس حوالے سے ہی چند گزارشات پیش کرنا مقصود ہے. میرے پیارے بھائیوں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اس معاشرے میں کئی ایک برائیاں اور قباحتیں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ رب کائنات نے جس معاشرے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب معاشرہ جن برائیوں کا گہوارہ بن چکا تھا اور جو برائیاں وہاں عروج پر تھی، ایک ایک قباحت اور برائی ان کے اندر موجود تھی. چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، زنا کاری، بدکاری، شراب نوشی، اور ان کی پستی کے عالم کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی اس کو اپنے ہی ہاتھ سے وہ زمین میں زندہ دفن کر دیتے.
جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک عورت پہ کتنے کتنے لوگ اپنا حق جتاتے اور اس کے اوپر ظلم و ستم کی کیا کیا داستانیں رقم کی جاتی۔ پیارے بھائیوں، کوئی قانون وہاں موجود نہیں تھا۔ جس کے پاس طاقت اور پاور ہوتی وہ دوسرے سے کام لے بھی لیتا اور اجرت دینے کی باری آتی تو مکر جاتا۔ پیارے بھائیوں، اس معاشرے میں رب کائنات نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو رب کائنات نے سب سے پہلا جو قرآن مجید کا حکم نازل فرمایا، اللہ رب العزت نے کسی معاشرتی برائی کا تذکرہ نہیں کیا کہ لوگوں چوری چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، بدکاری چھوڑ دو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو، ظلم و ستم چھوڑ دو۔ میرے رب نے جو سب سے پہلا حکم دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی کی 5 آیات میں 2 دفعہ اقرأ کا لفظ پڑھیے۔ جہالت کو دور کیجئے، علم کی طرف آئیے، تعلیم کی طرف آئیے۔ پیارے بھائیوں، جس معاشرے میں علم موجود ہوتا ہے، اہل علم موجود ہوتے ہیں، یہ تعلیم و تعلم ہی وہ واحد راستہ ہے جو تمام برائیوں کی جڑ کاٹنے کا ذریعہ ہے۔ رب کائنات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مجید میں صرف ایک چیز میں اللہ سے اضافے کے مطالبہ اور درخواست کرنے کا حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں محبوب کہہ دیجئے رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرمائے۔ سورہ محمد میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب اس بات کو جان لیجئے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس آیت کے حوالے سے اہل علم یہ بات لکھتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں یہ باب قائم کرتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل۔ لوگوں، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علم سب سے پہلے ہے۔ کوئی بھی بات بولنے سے اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے علم ضروری ہے۔ اگر علم کے بغیر آپ جو مرضی بولتے رہیں، علم کے بغیر آپ جو مرضی عمل کرتے رہیں، اگر اس قول اور عمل کی بنیاد علم کی بنیاد پر نہیں، مضبوط بنیادوں پر نہیں، تو آپ کے اس قول کی اور اس عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ علم سب سے پہلے، اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لوگوں، علم سیکھنا یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص گروہ یا جماعت یا چند افراد کے لیے نہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، جو بھی مسلمان ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ علم سیکھے۔ کتنا علم؟ عقائد کا علم، بنیادی علم جس کے بغیر عقیدہ درست نہیں رہ سکتا۔ ان گمراہ کن عقائد جو انسان کو اللہ رب العزت سے دور لے جانے والے ایسے کفریہ عقائد اور نظریات، ان سے آگاہی جو انسان کو اللہ سے دور لے جانے والے، اور وہ درست عقیدہ جس پر عمل پیرا رہ کر اور جس کو اپنے دل میں جگہ دے کر انسان اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، ایسے عقائد کا علم۔ اسی طرح طہارت کے وہ بنیادی مسائل، نماز کی بنیادی جو ضروری اعمال ہیں، زکوٰۃ اور دیگر جو ضروری عبادات ہیں، ان کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ علم کی عظمت ہے کہ اس علم سے جڑنے والا، اس علم کو سیکھنے کی نیت کرنے والا، ابھی اس نے سیکھا کچھ نہیں، صرف نیت بناتا ہے کہ میں اللہ کے دین کا علم سیکھوں گا، اللہ کے محبوب کی کوئی بات سمجھوں گا، اللہ کے قرآن کی کسی آیت کا فہم حاصل کروں گا۔
یہ نیت کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ مسجد میں آیا یہ نیت کر کے آیا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، فرمایا میرے رب کو یہ نیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ ایک وہ شخص جو لاکھوں روپیہ لگا کے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر کے بیت اللہ میں پہنچا ہے احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے، فرمایا یہ اللہ کے دین کی بات سیکھنے کے لیے یہ نیت لے کر اللہ کے کسی گھر کا رخ کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، فرمایا رب کائنات اس کی اس نیت پر اللہ اسے وہ اجر دیتے ہیں جو اس حاجی کا اجر ہے جو احرام باندھ کر بیت اللہ میں پہنچا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں اس سلسلے سے جوڑ دے، رب کائنات ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق دے، اپنی اولادوں کو اللہ اس دین کی راہ پر ڈالنے کی توفیق بخشے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، فرمایا روئے زمین پر کوئی بھی ایسا گھر جس گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ مسجد ہو، وہ مدرسہ ہو، یا کسی کا کوئی گھر ہو، فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی جگہ پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینت ان کا مقدر بنتی ہے، دنیا کے دکھ، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانیاں اللہ ان سے دور کر دیتے ہیں، حفتہم الملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہ زمین پہ اللہ کے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آسمانوں پہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ شرف اور اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جانے والا، اس راہ کا راہی بن جانے والا، دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکل پڑنے والا، فرمایا اللہ اس کے راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ جب وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے، اس علم کو سیکھتے سیکھتے، پھر سکھاتے سکھاتے اور اس پر عمل کرتے کرتے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس اللہ کے دین کو سیکھنے کے راستے پہ چل نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں دین کا علم سیکھنے والا بنائے، اللہ سکھانے والا بنائے، اللہ اس سے محبت کرنے والا اور جڑنے والا بنائے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا کلھا ملعونہ، لوگوں دنیا ساری کی ساری کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ الدنیا کلھا ملعونہ ملعون ما فیہا، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، فرمایا الا ذکر اللہ او عالم او متعلم او ما والا، جامع ترمذی کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساری کی ساری دنیا کوئی کسی بھی سلسلے سے جڑا ہوا ہے، فرمایا ملعون، اللہ کی رحمت سے دور ہے، الا ذکر اللہ، ہاں وہ سلسلہ جس میں رب کی یاد ہو، اللہ کا ذکر، رب کا تذکرہ ہو، او عالم، فرمایا اس لعنت سے نکلنے والے، اللہ کے ذکر والے، علم والے، عالم او متعلم، یا علم سیکھنے والے، او ما والاہ، یا جو ان کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے ہیں، ان سے محبت کرنے والے۔
اللہ رب العزت ہمیں عالم بنا دے یا متعلم بنا دے، یا ان دونوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ ان سے تعلق رکھنے والا اور جڑنے والا۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھیں، دنیا کے اندر جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے فضل بھی ہو سکتا ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے عذاب اور فتنہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو بہت بڑا عہدہ دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام بھی ہو سکتا ہے، رحمت اور فضل بھی، اور بہت بڑا فتنہ اور آزمائش بھی۔ اسی طرح دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، سوائے ایک سلسلے اور ایک منصب کے، جس کو اللہ یہ عطا کر دے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا، جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ رکھتے ہیں، بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اسے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اللہ عطا فرما دیتے ہیں جس بندے سے اللہ خیر اور بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ سعادت اور شرف نصیب فرما دے، اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرما دے، دین کا فہم نصیب فرما دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ اس شرف اور عظمت کو سمجھے۔ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میرے صحابہ، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، ایمانداری سے بتائیں، اللہ کے رسول کی شان اور عظمت اس کائنات کے اندر ایک امتی تو کیا، کسی نبی کو بھی وہ شان اللہ نے عطا نہیں کی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے، میرے صحابہ، ایک تم میں وہ صحابی ہے جس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جو سب سے افضل عشرہ مبشرہ والے صحابہ، سابقون الاولون میں سے، فرمایا ایک وہ صحابی ہے جو تمام صحابہ میں سب سے ادنا ہے، 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام میں جو سب سے ادنا صحابی ہے۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، ایک عالم جو واقع ہی اللہ سے ڈرنے والا، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لوگوں اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے، رب کی خشیت اور اللہ کا تقوی دلوں میں رکھنے والے وہ علم والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، لوگوں ایک عالم کی فضیلت اس شخص کے مقابلے میں جو دن بھی عبادت میں گزارتا ہے، رات بھی تہجد میں گزارتا ہے، دن رات عبادت میں جتا ہوا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں ایک عالم کی فضیلت ایسے ہے جیسے میں محمد الرسول اللہ کی فضیلت ایک ادنا صحابی پر ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی پیسے کا مالک بنتا ہے، کوئی کوٹھی کا مالک وارث بنتا ہے، کوئی باپ کی دکانوں کا وارث بنتا ہے، کوئی باپ کی پراپرٹیوں کا وارث بنتا ہے، کوئی کسی کی زمینوں پلاٹوں بنگلوں کاروں کوٹھیوں کا وارث بنتا ہے۔ علماء کی وراثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، لوگوں جو علم والے ہوتے ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، اور علماء فرمایا ان کو جو وراثت ملتی ہے وہ درم و دینار کی وراثت نہیں ہوتی، وہ اللہ کے دین قرآن و سنت کی وراثت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اللہ یہ شرف اور یہ عظمت اور یہ سعادت اللہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں زمین میں بسنے والی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات، میرے اور آپ کے علم میں ہی نہیں اللہ نے زمین میں کتنی مخلوقات بسا رکھی ہیں۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملة فی جحرها وحتی الحیتان لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں اللہ رب العزت خود اپنی رحمتیں برساتے ہیں، اللہ کے فرشتے جن کی تعداد کا علم میرے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، وہ اربوں کھربوں فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا زمین کی جتنی مخلوقات ہیں
حتیٰ کہ بلوں کے اندر رہنے والی وہ چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، سمندروں کی تہوں میں رہنے والی وہ مچھلیاں، فرمایا تمام آسمان والے، تمام زمین کی مخلوقات کرتی کیا ہے؟ لا یصلون علی معلم الناس الخیر، اللہ سے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں اس انسان کے حق میں جو لوگوں کو خیر سکھانے والا ہوتا ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانے والا، لوگوں کو خیر کا سلسلہ اور خیر اور دین کی بات سمجھانے والا، اس کے حق میں یہ ساری چیزیں دعائیں کرتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، اگر ہم یہ نہیں کر سکے، اللہ ہماری اولادوں سے یہ کام لے لے، اللہ ہماری اولادوں کو یہ شرف نصیب فرما دے۔ اور پیارے بھائیوں، ہر آنے والا وقت کچھ لوگوں کی تو آنکھیں کھول دی اور کچھ کی کھل رہی ہیں، لوگ ڈگریاں لے کے پھرتے ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ تعلیم فن کو سیکھنے پہ لگایا، لیکن وہ فن کیا ہے، وہ علم کیا ہے؟ وہ علم نہیں، وہ صرف اور صرف فن تھا جس کو ہم علم سمجھ کر سیکھتے رہے۔ ڈگری تو مل گئی، عہدہ تو مل گیا، اور وہ بہت بڑی سند تو حاصل کر لی، لیکن حالت یہ ہے کہ نہ کوئی ملازمت، نہ کوئی احترام والدین، نہ کوئی جینے کا فن اور ڈھنگ، نہ دین ہی رہا، نہ دنیا ہی ملی، نہ رب کو پہچانا اور نہ ہی دنیا ہاتھ آئی، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اور اللہ کی توفیق سے یہ اپنی اپنی جس کو اللہ توفیق دیتا ہے، ابھی بھی کچھ اس گمان میں اور شاید اس گھمنڈ میں کہ دین سیکھنا یہ تو شاید غریبوں کا کام، جن کے گھر میں روٹی نہ ہو، جن کے گھر میں پیسے نہ ہوں، جن کے پاس اپنی اولاد کو پالنے کے پیسے نہ ہوں، وہ مدارس کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج بھی مدارس کو جن لوگوں نے پہچانا، لوگ کہاں کہاں سے، ابھی یہ 16 تاریخ ہمارا جو ادارہ ہے قرآن کالج پھول نگر، وہاں ہم نے داخلے سال کے بعد داخلے کے لیے 5 دن کا ٹائم دیا، اشتہار بنا، 16 تاریخ کا دن تھا داخلہ اوپن کرنے کا۔ 200 بچیوں کی گنجائش تھی ادارے کے اندر کہ ہم نے ان کو رکھنا ہے، میٹرک پاس بچیاں اور 200 تعداد۔ 16 تاریخ کو اتنے لوگ داخلے کے لیے پہنچے کہ 17 تاریخ کو ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں کہ ہم کسی ایک کا بھی داخلہ کر سکیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ رب کا فضل ہے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی اسی اپنے گھمنڈ اور اسی گمان میں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت توفیق دے، ہم اپنی اولادوں کو دین سکھائیں، دین کی طرف لائیں، اللہ کے دین پڑھائیں۔ اور اللہ کی قسم اہل علم یہ کہا کرتے تھے، لوگوں جو مال جمع کرتا ہے زندگی بھر، وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے، وہ مر چکا ہے، اور جو علم سیکھتا ہے وہ مر بھی جائے، مرنے کے بعد بھی اللہ اس کو زندہ رکھتے ہیں، وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں، وہ پھر بھی زندہ ہوتا ہے۔ امام ابراہیم بن شماس رحمہ اللہ سمرقند سے چلے، مرو پہنچے، کئی میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد امام عبداللہ بن مبارک سے ملے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے وقت کے وہ بھی جلیل القدر امام تھے، آنے والے شخص کی میزبانی کی، عزت دی، پھر مرو شہر کا ان کو چکر لگایا۔ بڑی مضبوط فصیلوں سے بنا ہوا، دیواروں سے بنا ہوا ایک قلعہ نما یہ شہر، جس نے بنایا تھا اس کی محنت ان کو دکھائی، ان فصیلوں کے اوپر گھمایا۔ پورے شہر کی سیر کے بعد ابراہیم بن شماس سے پوچھا، ابراہیم جانتے ہو کہ اس شہر کو بنانے والا کون تھا؟ ابراہیم بن شماس کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں علم۔ کہا اتنا مضبوط شہر بنانے والا، وہ جب دنیا سے گیا تو آج اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن سفیان ثوری جس نے اللہ کے دین کو سیکھا، حدیث کا معالم بنا اور عظیم محدث بنا، وہ جب دنیا سے جا رہا تھا تو کفن کے لیے چادریں میسر نہیں تھی، کفن دینے کے لیے چادریں نہیں تھی، لیکن اللہ نے آج بھی سفیان ثوری کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور قیامت تک جب تک حدیث پڑھی جائے گی سفیان ثوری کا نام زندہ رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا دین ایسا ہے جو اس سے جڑ جائے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے، اللہ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔
لیکن جو دنیا دولت کی خاطر، مال کی خاطر کھپا دے، وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہے، اس کی ویلیو کوئی نہیں۔ امام ابن باز رحمہ اللہ، شیخ عبدالعزیز بن باز، سعودی عرب کے مفتی اعظم، اللہ نے بڑی عزت اور شان دی، لیکن نابینا تھے۔ امام ابن باز رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ لما فقدت بصری وانا صغیر، جب بچپن کے اندر میں نابینا ہو گیا، بینائی چلی گئی، کہتے ہیں قالت خالتی لأمی، ایک دن میری خالہ میری والدہ سے کہہ رہی ہے وانا نائم وہی تظن انہ نائم، فرماتے ہیں میں پاس لیٹا ہوا تھا، خالہ یہ سمجھ رہی تھی کہ عبدالعزیز سویا ہوا ہے، جبکہ میں جاگ رہا تھا۔ تو میری خالہ ترس کھاتے ہوئے میری ماں کو کہتی ہے کہ مسکین عبدالعزیز کیف یعیش، یہ عبدالعزیز بیچارہ نابینا یہ زندگی کیسے جیے گا، کیسے زندگی گزارے گا، یہ نابینا ہو گیا ہے، کیسے زندگی بسر کرے گا۔ اور یہ عبدالعزیز اللہ نے پھر جو شان دی، کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کی وجہ سے۔ جب اللہ کے دین کو سیکھا، اللہ کے قرآن اور سنت کے علم کو سیکھا، ایک وقت آیا کہ سعودی عرب کے اندر کئی سالوں تک مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز رہے رحمہ اللہ، اور ایک نہیں ہزاروں لوگ تھے جن کی زندگی میں شیخ عبدالعزیز بن باز اپنے ذاتی مال سے ان کو وظیفے دیے کرتے تھے۔ کتنے خاندان تھے جو ان کی ذاتی مال سے جن کی وہ کفالت کیا کرتے تھے، اور اللہ نے ان سے وہ کام بھی لیے کہ سعودی حکام شہزادے ان کے سامنے آ کے بیٹھتے تھے، کس لیے؟ علم سیکھنے کے لیے۔ مدینہ یونیورسٹی کے اندر جہاں سینکڑوں ممالک کے طلباء وہاں علم حاصل کرنے آتے ہیں، سینکڑوں ملکوں کے طلباء، وہاں ایک کلیت القرآن کے نام سے باقاعدہ کلیہ جو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد رکھی، ہزاروں لوگ آج بھی وہاں پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ سلسلے ہیں، اور آج بھی آپ فتاویٰ نکالیں، نیٹ پہ سرچ کریں، کوئی موضوع لکھے، کوئی مسئلہ لکھے، اگر وہاں کوئی بھی فتویٰ کسی عالم کا آئے گا، وہاں دوسرے تیسرے نمبر پہ اور ممکن ہے پہلے نمبر پر بھی اگر کوئی فتویٰ عربی زبان میں آئے گا تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کے دین کی برکت ہے، اللہ کے دین سے جڑنے کی یہ سعادت اور یہ شرف اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں صحیح بخاری میں ایک معلق روایت لاتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد امام اکرمہ رحمہ اللہ، اکرمہ جو عربی نہیں تھے، اجمی تھے، بربر کے نسل کے، اور غلام سیدنا عبداللہ بن عباس کے غلام تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بیڑیوں میں باندھ دیتے تھے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیتے، کس لیے؟ علم سیکھو۔ ظاہری طور پر یہ حالت بڑی قابل رحم نظر آتی ہے کہ اتنی سختی اور شدت کہ غلام کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں، کس لیے؟ کہ علم سیکھو۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس کی اکرمہ کے ساتھ کمال شفقت تھی کہ وہ ایک غلام کو اس منصب پہ لانا چاہتے تھے کہ دنیا ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے بولنے کا انتظار کرے۔ ایک وقت آیا کہ اکرمہ رحمہ اللہ، اور آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام میں سب سے بڑے مفسر، سب سے زیادہ قرآن مجید کی تفسیر سیدنا عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگردوں میں سب سے پہلا نام اسی اکرمہ کا آتا ہے۔ اللہ نے کیا کیا شرف دیا۔ ایوب السختیانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں بصرہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ اتنی بھیڑ اور رش ہے کہ جس شخص کے لوگ ارد گرد جمع ہے اس تک پہنچنا تو دور کی بات، دیکھا بھی نہیں جا رہا۔ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا، پتا چلا کہ یہ وہی اکرمہ ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد۔ کہتے ہیں میری چاہت تھی کہ میں بھی ان سے سوال پوچھوں،
لیکن کہتے ہیں بھیڑ اور رش اتنا تھا کہ میری باری نہیں آئی اکرمہ سے میں بھی مسئلہ اور سوال پوچھ لوں. دنیا اس قدر امٹی ہوئی ہے اس کی طرف، اور ہے کون؟ عربی بھی نہیں، اجمی اور غلام، غلامی کی زندگی بسر کرنے والا. اللہ نے یہ شان اور عزت دی ہے صرف اللہ کے دین کی وجہ سے. اللہ کے دین سے تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ لگاؤ. امام محمد بن عبد الرحمن الاوقس رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے جیسا بنا دے. ظاہری شکل و صورت اور یہ تخلیق یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. محمد بن عبد الرحمن جب پیدا ہوئے تو حالت یہ ہے کہ گردن دو کندھوں کے درمیان پھنسی ہوئی ہے اور سائیڈوں سے دونوں کندھے سر کی طرح اوپر نکلے ہوئے ہیں. بڑی عجیب سی حالت. یہ محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں نے ہوش سنبھالی، ایک دن میری والدہ نے مجھے بٹھایا اور کیا کہا، بیٹے دنیا کے اندر تو جس مجلس میں بھی جائے گا بیٹے لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے، لوگ تجھ پہ ہنسیں گے. ایک ہی راستہ ہے، اگر اللہ کی اس زمین پہ عزت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا دین سیکھو. محمد بن عبد الرحمن نے قرآن کا علم سیکھا، دین کا علم سیکھا. ایک وقت آیا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال تک مکہ مکرمہ کے یہ قاضی القضات بنے، قاضی جج کے عہدے پہ پہنچے. اللہ نے علم دیا، پھر فیصلے کرتے، لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرتے، عدالت لگتی. کہتے ہیں جب مجرم ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا اللہ نے ایسی ہیبت اور رعب دیا کہ مجرم ان کو دیکھ کر ان کے اوپر ہنسنا تو دور کی بات، ان کو دیکھ کر کانپا کرتا تھا. مجرم کے اوپر اللہ ایسا رعب ڈالتے. یہ شرف اللہ نے اس دین کی وجہ سے دیا. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق سے نوازے. آج بہت سارے لوگ جن کو اور کوئی کام نہیں ہوتا، ان کا ایک ہی کام ہے کہ علماء کی غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، مدارس کے خلاف اپنی زبان کھولنا، چینلوں پہ بیٹھ کر، میڈیا پہ بیٹھ کر. اہل علم علماء، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ علماء نہ ہوتے آپ کو کلمے کا معنی نہ آتا، یہ مدارس نہ ہوتے آپ کے بچوں کے کان میں اذان پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، یہ علماء اور مدارس نہ ہوتے تو آپ کے جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا. رب کعبہ کی قسم یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے انسان بنا کے رکھا ہے اللہ کی توفیق کے بعد، اور زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے. یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے ماں بہن بیٹی بیوی کا فرق یہ ہے. پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت میں توفیق دے. آپ اندازہ لگائیں، ایک انسان نہیں جانور، اور جانوروں میں سے ایک وہ جانور جو شاید روزانہ آپ کے کھانے میں اس کا گوشت شامل ہوتا ہو، وہ مرغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون بنایا، رب نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے یہ اصول، ضابطہ اور قانون جاری کروایا کہ محبوب لوگوں کو کہہ دو لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ زندگی میں جس جانور کو بھی گالی دینی ہے لیکن مرغے کو گالی دینا حرام ہے. مرغے کو گالی نہیں دینی. کیوں؟ وہ ایک کام کرتا ہے، فإنہ یوقظ للصلاۃ، صبح کا ٹائم ہوتا ہے، دنیا سو رہی ہوتی ہے، نماز فجر سے پہلے رات کے پچھلے پہر وہ ایک مرغ اٹھتا ہے اور اذان کہتا ہے. اس کی اذان سن کر کئی لوگ رب کے سامنے نماز کے لیے آتے ہیں. فرمایا یہ ایک نماز کے لیے اذان کہتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو یہ شان دی ہے کہ اس مرغ کو تم نے گالی نہیں دینی. مجھے میرے پیارے بھائیوں مجھے بتائیے، وہ مؤذن جو 5 وقت آپ کو نماز کے لیے بلاتا ہے، وہ امام جو 5 وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر آپ کو نماز پڑھاتا ہے، وہ عالم جو آپ کو اللہ کا دین سکھاتا اور سمجھاتا ہے، رب نے اس مرغ کو یہ عزت دی، ایک نماز کے لیے وہ اذان کہتا ہے، تمہارے لیے اس کو گالی دینا حرام ہے.
اور جو پانچوں نمازوں کے لیے بلاتا ہے، جو پانچوں نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، اور وہ بھی اللہ اکبر۔ آج دیکھیں معاشرے کے رویے ان لوگوں کے ساتھ۔ بیٹا انگلش پڑھتا ہے، اس کی اکیڈمی کی فیسیں الگ، سکول کی فیسیں الگ، اس کی یونیورسٹی اور کالجز کی فیسیں، اور پھر وہ سب کچھ بھرنے کے باوجود وہ آپ کو کیا کما کے دے رہا ہے؟ ابھی تو اس کی کمائی شروع نہیں ہوئی، اور ممکن ہے جب اس کی کمائی شروع ہو آپ قبر میں جا چکے ہوں۔ لیکن جس کو آپ نے دین کے لیے لایا، پہلے دن مسجد میں لا کے قاری صاحب کے سامنے بٹھایا، اس قاری کو آپ نے فیس نہیں دی، اس کو آپ نے کوئی وظیفہ، کوئی اس کی فیس آپ نے ادا نہیں کی، اس نے ایک لفظ پڑھایا آپ کے بیٹے کو، بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین، آپ کے بیٹے نے زبان سے یہ لفظ پڑھا۔ آپ گن نہیں سکتے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں میرے رب نے کتنا نفع شامل کر دیا ہے۔ پہلے دن سے ہی اس کی پرافٹ شروع ہو گئی، ابھی اس نے پڑھنا شروع کیا ہے، ناظرہ پڑھا، پھر حفظ کیا، پھر جب رب تک دین پڑھے گا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا، ابھی اس نے دنیا کے لحاظ سے تو کمائی شروع نہیں کی، لیکن آپ کی وہ کمائی جس نے قبر میں آپ کا ساتھ دینا ہے، جس نے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں آپ کا ساتھ دینا ہے، جس کمائی نے قبر سے اٹھنے کے بعد رب کے سامنے پیشی کے وقت آپ کا ساتھ دینا ہے، جس کمائی نے اور جس بیلنس نے پل صراط کراس کرنے میں آپ کی معاونت اور مدد کرنی ہے، وہ کمائی اس بیٹے کے پہلے دن سے شروع ہو چکی۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سلسلے سے اللہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں سے بڑی نفرت کی جنہوں نے علماء کو تکلیف دی، فضلاء قراء کو شہید کیا۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ ذرا اللہ کے نبی کی مکی زندگی کو دیکھیں، کون سا ایسا دکھ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نہ دیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اوپر ظلم کیے گئے، آپ کے جسد اطہر کو زخمی کیا گیا، آپ کے اوپر بہتان لگائے گئے، آپ کو برا بھلا کہا گیا، آپ کو طرح طرح کے برے القابات دیے گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کتنے ظلم کیے گئے۔ نماز کی حالت میں آپ کی گردن مبارک کے اوپر پاؤں رکھ کر گردن کو کچلنے کی کوششیں کی گئی، آپ کے گلے میں کپڑے ڈال کر بیت اللہ کے اندر اس کو دبا کر حالت نماز میں آپ کو شہید کرنے کی کوششیں کی گئی، حالت نماز میں آپ کے اوپر گوبر سے بھرے ہوئے اوج ڈال دیے گئے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعائیں نہیں کی۔ لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 عالم، قاری، فاضل، ان کو 3 قبائل رین، زکوان، اسیہ، ان قبائل نے اللہ کے نبی سے آ کے کہا کہ آپ ہمارے پاس قراء کو بھجوائیں، علماء کو بھجوائیں جو آ کے ہمیں دین سکھائیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب صفہ میں سے 70 تیار شدہ علماء اور قراء ان کو روانہ کیا، اور ان ظالموں نے راستے میں جاتے ہی اپنے قبائل میں پہنچنے سے پہلے ان 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، صحیح بخاری کی روایت یہ بتاتی ہے فدعا علیہم 40 صباحا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس موقع پر بھی بد دعا نہیں کی کہ جب اللہ نے آسمان سے فرشتے بھجوائے کہ محبوب ان ظالموں نے آپ کے جسد اطہر کو زخمی کیا ہے، آسمان سے اللہ نے فرشتہ بھجوایا کہ آپ اجازت دیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس بستی کو پیس دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ آپ نے بد دعا نہیں کی، دعائیں کی، لیکن جب آپ کے ان 70 قراء کو تکلیف دی گئی، ان علماء کو شہید کیا گیا، تو اللہ کے نبی نے ایک دن نہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 40 دن نماز فجر میں محمد مصطفیٰ ان کے نام لے کر بد دعائیں کرتے رہے۔
اللہ کے رسول ان کے خلاف بد دعائیں کرتے رہے جنہوں نے ان قراء کو شہید کیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھا کریں۔ اور ایک کہنے والوں نے کہا تھا ان لحوم العلماء مسمومہ من شمھا، لوگوں علماء کا گوشت بڑا زہر آلود ہوتا ہے، جو اسے سونگھتا ہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے، اور جو کھا لے وہ دنیا میں بھی مر جاتا ہے اور قیامت کو بھی وہ کبھی زندہ نہیں رہے گا۔ دنیا کی ذلت اور آخرت کی پستی بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سلسلے سے اللہ جڑنے کی توفیق دے اور اللہ محبت کی توفیق بخشے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں، بڑے بڑے فتنے، ان فتنوں کو سب سے پہلے بھانپنے والے، سمجھنے والے وہ علماء ہوتے ہیں، اور ان فتنوں کے سامنے دیوار بننے والے بھی علماء ہوتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری کتاب الرد اسے کہا جاتا ہے، جس میں ہر طرح کے فتنے کی سرکوبی کی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ تقلید کا فتنہ، انکار حدیث کا فتنہ، تکفیر کا فتنہ، ارجاء کا فتنہ، خروج کا فتنہ، جو فتنے تھے سب کا رد کیا۔ اور آپ کے اس بر صغیر کا سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ، مرزائیت کا فتنہ، ختم نبوت کا ڈاکو خود یہ گواہی دیتا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل گواہی وہ ہوتی ہے جو دشمن اور مخالف کی زبان سے آئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود لکھتا ہے اپنی ایک کتاب روحانی خزائن کے اندر، کہتا ہے اللہ کی قسم اگر اس پاک و ہند کے اندر علماء نہ ہوتے تو جو میں نے مشن لے کے میں اٹھا تھا، کوئی ایک بھی مسلمان نہ ہوتا، سب میرے پیروکار بن چکے ہوتے اگر علماء نہ ہوتے۔ پیارے بھائیوں، یہ علماء ہی ہیں جنہوں نے ان فتنوں کے سامنے بند باندھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو عالم بنائیں، دین کے داعی اور مبلغ بنائیں، دین سیکھنے اور سکھانے والے بنائیں، اور دین کے ساتھ جڑنے والے اور محبت کرنے والے بنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ۔